نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج سورہ نور کی انشاءاللہ ہم 49 50 یا 51 نمبر آیات پڑھیں گے. وَإِن یکن اور اگر ہو لہم ان کے لیے الحق حق یا تو آتے ہیں علیہ اس کی طرف مذعنین فرما بردار ہو کر یا جلدی حکم ماننے والے بن کر. افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں روگ ہے مرض ہے. امر تابو یا انہوں نے شک کیا ہے. ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا علیہم اللہ ان پر ورسول ہو اس کا رسول بلکہ اولئک یہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں. انما بس کانا ہے قولا بات المؤمنین مومنوں کی اذا جب دعو وہ پکارے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ان کے یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون یہی ہیں فلاح پانے والے. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پیچھے والی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جب اللہ اور اس رسول کی طرف کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ تمہارے دل میں فیصلہ کر دیا جائے تو ان میں جو منافق لوگ ہیں نا منافق ان کا دل نہیں کرتا آنے کا. منافق ہوتا وہی ہے جو دل سے مان نہیں رہا ہوتا اوپر اوپر سے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے آپ کی سہیلی ہے اسے آپ دل سے نہیں اچھا سمجھ رہے ویسے آپ اس کو اپنی سہیلی بنایا ہوا ہے تو کہتے ہیں آپ میری بہت اچھی سہیلی ہو آپ اسے اپنے سیکرٹس نہیں بتاؤ گے ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کے بھی نہیں بھیجو گے نا میری چھوٹی میک اپ دے دینا آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے اس کے اوپر ایسے نا آپ اس پر یقین نہیں کر رہے آپ پتہ کہیں دونوں میں کر رہے میرے ساتھ آپ کا ٹرسٹ نہیں ویسے آپ اوپر سے کر رہے آپ اسے کوئی چیز ایسی بات نہیں کرو گے لیکن جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے اس کو آپ سیکرٹ سے بتا دو گے کہ اس کو آپ ہر چیز آپ جب بیمار ہو اس کے ہاتھ سے آپ دوائی بھی لے لو گے آپ کو پتا گیا جناب میری کوئی غلط چیز نہیں دے دے گی. اسی طرح منافقین جو ہیں وہ جب نفاق دل میں آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے تھے دل سے نہیں مان رہے تھے. جب دل سے نہیں مان رہے تھے وہ انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ بھی کریں وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہی انہیں ہم دل سے نہیں مان رہے. دل سے ماننا بڑی بڑی چیز ہے. ایک دفعہ ایک مسلمان اور یہودی ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی معاملے کے اوپر. وہ چلے گئے اللہ کے رسول کی عدالت میں یا رسول اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان. اللہ کے رسول نے دونوں کا مدعا سنا یہودی حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. نبی کس کا ہے مسلمانوں کا. اپنا مسلمان تھا نا اپنا مسلمان ہے یہودی لگا چیز سے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن جب فیصلے کی باری آئی تو جو حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اللہ کے نبی ظلم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں وہ ظلم نہیں کر سکتے ہم دل سے یہ مانتے ہیں. اب یہودی کے ذہن میں تھا جو فیصلہ آگے دیکھی جائے گی فیصلہ اس کے حق میں ہے وہ حق میں جو تھا اسے فیصلہ مل گیا اس نے سوچا ٹھیک کیا ہے میں حق پر تھا نبی مسلمانوں کا ہے حق میرے فیصلہ آ چکا ہے مطلب انصاف ہوا ہے ایسے نا وہ خوش نکلا. اب مسلمان جو تھا وہ کہتا نہیں یار میرے خلاف فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا مطلب پسند نہیں فیصلہ ہے نا جو خلاف اپنے پسند دل میں ہے نا وہ کہتا میں ایسا کرتا ہوں تو میں فروخ کے پاس جاتا ہوں ان کے پاس جا فیصلہ کراتا ہوں
ان کو پتا تھا وہ یہودیوں بڑے خلاف ہیں، یہودیوں پر غصہ نہیں بڑھاتا ہے، تو جب وہ خلاف ہے تو پھر فیصلہ پکا میرے ہاتھ میں آ جائے گا آٹومیٹک۔ گئے عمر فاروق کے گھر میں پہنچے کہ عمر ہمارا جھگڑا کا فیصلہ کر دو۔ اچھا جی، آج یہ مدعا بیان کریں۔ مسلمان نے اپنا مدعا تمام بیان کر دیا۔ یہودی نے کہا عمر میں مدعا بیان نہیں کروں گا، میں تو صرف فیصلہ سناؤں گا، تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں یہی معاملے کا۔ حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسا بندہ ہے مسلمان جو اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا اور میرے پاس لے کے آ گیا ہے، میری کتنی ضرورت ہے کہ میں نبی کے فیصلے پر کوئی بات بھی کر سکوں۔ ان کا اوکے جی ابھی آپ کو فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کے اپنی آئے، اس کی گردن اڑا دی اس مسلمان کی۔ اللہ نے بڑا پھر یاد فرما دی، جو بندہ فیصلہ نہیں نہ مانتا نبی کا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس لیے اس کی گردن اڑا دی۔ یاد رکھیں جب تک ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے تمام فیصلوں کو ماننا بھی پڑے گا۔ جو بندہ نہیں مانتا وہ سمجھے کہ وہ نفاق پر ہے، وہ اپنا منافق سمجھے۔ اگر ہم جیسا گناہ گار بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ فلاں کام کریں، لیکن ہم گناہ گار سے آگار ہونے کے ناطے ہم سے نہیں کوئی کام ہوتا، ہم اس میں یہ نہیں کرتے کہ ہم فیصلہ مان نہیں رہے، وہ بات ہم کہہ رہے ہیں ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، ہم اللہ تبارک اللہ جی ہم سے غلطیاں ہو رہی، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو ہم نماز ہم سے ایک رہ گیا کوئی بات نہیں، خیر اس میں نہیں ہم سے گناہ ہوا ہے، نماز ہی ہے، اللہ تبارک اللہ نے ہم سے نماز رہ گئی ہے۔ جو ڈٹ گئے خیر میں نے کون سے دل سے پڑھا خیر وہ نفاق پر ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم فور اللہ توبہ کر اللہ جھوٹ بولا گیا، وہ بندہ مومن ہے۔ نہیں جو بندہ کا جھوٹ کون سا کسی نے مجھے پوچھنا ہے بعد میں کون سا اللہ ہے پوچھنا ہے، وہ نفاق پر ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ واقعی ہے جس نے اللہ نے ہمیں دیکھ لینا بعد میں، بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب منافقین کا فیصلہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے حق میں جا رہا تھا تو وہ ان کو پتا تھا ہمارے حق میں آ رہا ہے، وہ بالکل جناب آ جاتے ہیں کہ جیسے بالکل تابع داروں کے جلدی سے حکم ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، ام ارتابوا، یا انہوں نے شک میں کر لیا ہے کہ وہ یا ڈرتے ہیں وہ کہ اللہ اور اس کے رسول ظلم کریں گے۔ اللہ اس کے رسول ظلم کسی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، انصاف کا کام ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ نے ساتھ جواب دی بلکہ اولئک هم الظالمون، یہ خود ظالم ہیں۔ ظلم کس پہ وہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ۔ انسان اللہ کو نہ مان کر ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنے آپ پر، اپنے آپ کو جہنم میں جلانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نافرمان کر کے اللہ سے چھترول کرانے کے لیے وہ اپنے آپ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک بات مومنوں کی، مومن کیسے ہیں جب ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بلایا جاتا ہے نا تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر یہ لوگ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ساتھ اپنے بندوں کا بیان کر دیا، جو مومن میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ نے کافروں کو منافقوں میرے مومن بندے ان کی خصوصیات یہ ہیں کیا ہے جی، جب ان کو دعو الی اللہ و رسول، جب ان کو اللہ اور رسول سے بلایا جاتا ہے تو وہ خاموشی سے سر جھکاتے ہیں، اوکے یس، نو نہیں کرتے۔ یہ ان کا یس کرنا جو ہے اللہ کو اتنا پسند لگتا ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اولئک هم المفلحون، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ بیٹا سب سے بڑا اطاعت کرنے والا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو جو باتیں کی منون ویسے بات ماننے والے۔ کفار مکہ گئے نا ابوبکر صدیق کے پاس، کہا ابوبکر آج تجھے ہم بڑا ہی پریشان کن چیز بتاتے ہیں، تیرا بھی یقین نہیں ہونا، تو بھی کہہ کر یار نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان کا ایک تیرا دوست جو ہے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دوست کہتا ہے کہ راتوں رات آج میں نکلا، آج رات کچھ حصے میں نکلا جناب، یہاں سے سیدھا بیت المقدس کافی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کئی دنوں میں طے ہوتا ہے۔ دیکھ اپنے کب وہ کہتا ہے سنو گا کیسے تجھے یقین میں نہیں آئے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کافر ابوبکر صبح سے ملے تھا، ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ ابوبکر کی ملاقات نہیں ہوئی،
ابھی صبح مارننگ ارلی مارننگ فرسٹ جب نماز ملاقات نہیں ہوئی کہ کنفرمیشن کے لیے، ان کا پھر اگلی بات سنو، یہاں تو خیر، تو اگلی بات سن، تجھے پھر یقین نہیں آنا، کہ وہاں سے کہتے میں نے پھر جناب سیدھا اوپر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتویں آسمان، پھر اللہ سے ملاقات کر کے پھر نیچے بھی آ گئے. کہتے ایسے ممکن ہے؟ اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ان پر قربان جائیں، کہتے اگر میرے دوست نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو میں کہہ رہا بالکل سچی بات ہے، کوئی شک کی بات نہیں، میں یہاں سے مان کھلتا ہوں. تو مطلب کیا ہے، مجھے مان گیا، میں جوڑ گیا، اگر کچھ اور بھی مانے تو میں وہ بھی مان جاؤں گا. کہتے آپ لوگ اس وقت، میں تو کچھ اور بڑا کچھ مانتا ہوں ان کے لیے، تم تو اتنی سی بات سے ابھی کر رہے ہو. یہ چیز ہے